اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں سید محمد وکیس آستانہ سرکار سید میاں گانڈی صاحب سرکار علیہ رحمت و رضوان جمبو سرسری صاحب تمامی حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک بہت ہی ضروری اطلاع آپ تمام حضرات کو دینی ہے، وہ یہ کہ اسی مہینے کے اندر ماہ محرم الحرام کے 14ویں اور 15ویں روز یعنی کہ 24 اور 25 اگست 2021 کو سرزمین چھوٹا ادے پور کے اندر حضرت سید حاجی پیر نظام الدین چشتی فریدی علیہ رحمت و رضوان کا 65واں عرس شریف منایا جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج اللہ کے اس ولی کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں کہ جنہوں نے اپنی زندگانی کے اندر بہت ہی کرامتیں آپ نے ظاہر کی اور آپ کی نسبت سے بہت سارے لوگ فیضیاب ہوئے۔ اور میں اس لیے بولنے جا رہا ہوں کیونکہ میرے والدہ ماجدہ کے اماں کا یعنی کہ میرے نانی اماں کا ننیحال بھی ہے اور موٹا میاں مانگرول کی گادی کے ونسج بھی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حاجی پیر نظام الدین چشتی فریدی علیہ رحمت و رضوان بابا بدر الدین چشتی فریدی کہ جن کا مزار سرزمین کڑی میں ہے، ڈسٹرکٹ مہسانہ کے اندر گجرات میں، وہ بھی اللہ کے بہت بڑے ولی کامل تھے۔ اور حضرت حاجی پیر نظام الدین چشتی فریدی وہ بھی اللہ کے بہت بڑے ولی کامل تھے۔ اور جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ایک ولی سے بہتر اور کوئی نہیں سمجھ سکتا، تو آج میں انہی کے ایک واقعات پہ نظر ڈال کر آپ تمامی حضرات سے رخصتی چاہوں گا۔ 1945 کے قریب میں یعنی کہ 1945 کا یہ واقعہ ہے کہ سرزمین کڑی میں خانوادہ چشتیہ فریدیہ صابریہ کے بزرگوں کے مزارات موجود ہیں، بابا بدر الدین چشتی فریدی قبرستان کے درمیان میں۔ اور عزیزان گرامی، کوئی جانتا نہیں تھا کہ تقریباً 20 یا 22 مزارات ہیں، آپ ہی کے خاندان والوں کے بھی مزارات موجود ہیں اور دیگر آپ کے ساتھ جو بھی ہجرت کر آئے تھے ان کے بھی مزارات وہاں موجود ہیں۔ تو کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ ان مزارات میں سے بابا بدر الدین چشتی فریدی جو ہجرت کر ہندوستان آئے تھے ان کا مزار کون سا ہے۔ تو انہی کی اولاد میں سے انہی کے ونسج حضرت حاجی پیر نظام الدین چشتی فریدی جن کا یہ عرس مبارک ہونے جا رہا ہے، تو آپ نے پھر چلہ آپ نے کیا اور تقریباً 40 دن تک آپ اپنے گھر پہ رہے اور آخری دن آپ وہاں پر پہنچے قبرستان میں، اور دن اور رات سارا آپ وہاں اپنے اللہ کی راہ میں عبادت کی گزارا اور اپنے ایک مرید کو وہاں پر بیٹھایا کہ یہ میرا ہاتھ اگر گھومتے گھومتے ایک جگہ پر رک جاتا ہے تو مان لینا کہ وہی بابا بدر الدین چشتی فریدی کا مزار مبارک ہے۔ تو ٹھیک ویسا ہی ہوتا ہے، آپ ایک پورا دن وہاں پر بتاتے ہیں اور آپ کا ہاتھ جب آپ کی انگلی کا اشارہ آپ کرتے ہیں ایک مزارات پر دکھاتے ہیں آپ کہ یہی بابا بدر الدین چشتی فریدی کا مزار ہے، تو پھر اسی مزار پر روضہ مبارک کی تعمیر کی جاتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ولی تو وہ تھے کہ جو برسوں پہلے جو بیت چکا اس کو جان لیتے تھے اور اس کی سمجھ لوگوں تک پہنچا دیتے تھے۔ آج بھی آپ اگر جائیں گے تو کڑی کے قبرستان کے اندر جہاں پر بابا بدر الدین چشتی فریدی کا مزار موجود ہے، وہاں پر اس واقعے کی وضاحت کی ہوئی، آپ جائیں گے تو آپ کو وہاں پر آج بھی وہ دیکھنے کو ملے گا کہ اس وقت کا
یا اس دور کا پس منظر کیا تھا. اور یہ وہ اللہ کے ولی ہے کہ جن کے صدقے وسیلے توسل سے اللہ رب العزت نے کئی بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا کی ہے. لوگ آتے تھے آپ کے پاس اور مدد کے لیے آتے تھے، پریشان حال آتے تھے، لیکن خالی کبھی لوٹ کر نہیں جاتے تھے، ہمیشہ جھولیاں اپنی بھر کر ہی جاتے تھے. اور صرف مسلمان میں ہی نہیں بلکہ غیر مسلمان بھی آپ کو عقیدت سے چاہتے تھے. آپ نے ساری زندگی بھائی چارہ اور قومی ایکتا کا آپ نے سندیشہ لوگوں تک پہنچایا ہے. اسی لیے آج بھی اگر آپ جائیں گے چھوٹا ادے پور کے اندر تو آپ کو سبھی طرح کے لوگ دیکھنے کو وہاں پر ملیں گے جو آپ سے عشق و محبت رکھتے ہیں. آپ نے اپنی زندگانی کے اندر بہت سارے لوگوں کی مدد فرمائی اور بہت سارے لوگ جو عقیدت سے آتے تھے ان کی رہنمائی فرمائی ہے. اور اللہ رب العزت نے ان بزرگان دین کے صدقے وسیلے توسل سے جو بے اولاد تھے ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائی، جن کے کاروبار نہیں چل رہے تھے ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائی، اور آج انہی کی نسلیں باقاعدہ اچھی زندگانی گزار رہی ہے. اور بھی دیگر آپ کی کرامات ہے کہ جن سے لوگوں نے فیض حاصل کیا ہے. تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ایسے عظیم بزرگان دین کی چوکھٹ پر جانا چاہیے. آپ بھی جائیے اور میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ جانے کی تمنا دل میں رکھتا ہوں. اور ابھی حاضران وقت کے جو سجادہ نشین ہیں حضرت قدیر الدین قائم الدین چشتی فریدی اور حضرت رفیق الدین قائم الدین چشتی فریدی، جو انہی موٹا میاں مانگرول کی اولاد میں سے ہیں، جو اس وقت آستان مبارک جن کی صدارت میں آستان مبارک پر اپنی خدمت و خلق انجام دے رہے ہیں، سجادہ نشین ہیں. اور دیگر جتنے بھی وہاں پر بھگت پریوار ہے جن لوگوں کا برسوں پرانا ناطہ ہے ان بزرگان دین کے ساتھ، وہ آج بھی خدمت خلق انجام دے رہے ہیں وہاں پر. تو سراہنا چاہیے، بہت ہی نیک کام کر رہے ہیں. اور جتنے بھی مہمان یعنی کہ جو باہر سے آتے ہیں آپ کے آستان مبارک پر، کئی جگہوں سے، الگ الگ اسٹیٹ سے، سٹی سے، الگ الگ جگہوں سے لوگ آپ کے آستان مبارک پر حاضری دیتے ہیں، تو سب کا خیال بھی وہ بہت اچھے سے رکھ رہے ہیں. تو بس اسی کے ساتھ میں آپ سے رخصتی چاہوں گا کہ ضرور سے جائیے، اور میں بھی ضرور جانے کی تمنا اپنے دل میں رکھتا ہوں. جائیے اور نیک مرادوں کو لے کر جائیے اپنی، اور ان ولیوں کی نسبت سے رب تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگان دین کے صدقے وسیلے توسل سے آپ کی ہر جائز تمنا کو قبول و مقبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.